اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے بھائیوں؟ ہاں ٹھیک ہے. وَاذْكُرْ إِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ أَيْ طَلَبَ السُّقْيَا لِقَوْمِهِ. واو کے بعد کیا محذوف رہتا ہے مشتاق؟ بولو. اذکر. یس. اذکر اذ استسقا، کیونکہ اذ جہاں پر آتا ہے اس سے پہلے فعل یعنی فعل امر محذوف مانا جاتا ہے. تو وذکر اذ استسقا، اور یاد کرو جب کہ پانی طلب کیا موسیٰ نے. استسقا کے کیا معنی ہوتے ہیں جنید بھائی؟ استسقا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پانی طلب کرنا. سقا یسقی کے معنی ہوتے ہیں پانی پلانا. سمجھ میں آ گیا نا؟ ساقی کس کو بولتے ہیں؟ شراب پلانے والے کو بولتے ہیں، خالی پانی پلانے والے کو نہیں بولتے ہیں. اردو ادب میں ساقی کس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ پلا ساقیہ وہ شراب کہن. پلا ساقیہ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً اشعار میں ہے. پلا ساقیہ وہ شراب کہن، دوسرا یاد نہیں آ رہا. بہرحال ساقی بولتے ہیں پلانے والا، پانی پلانے والے کو ساقی کہا جاتا ہے. اردو ادب میں شراب پلانے والے کو ساقی استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال استسقا مانے پانی طلب کرنا. عمران نماز پڑھے کبھی استسقا کی؟ کبھی نہیں پڑھے؟ پانی طلب کرنے کی نماز نہیں پڑھے میاں؟ افسوس کی بات ہے. ہم لوگ تو پڑھے کئی بار، نہیں پڑھے صلاۃ الاستسقاء. ہاں مولانا عاقل صاحب ایک مرتبہ جو ہے وہاں نماز پڑھا رہے تھے گنڈی پیٹ میں کون سی نماز استسقاء پڑھا رہے تھے. تو اس وقت ایک واقعہ سنا تھے، بڑا عجیب واقعہ تھا. پورا مجمع جو ہے اس میں سہم گیا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کئی دنوں سے بارشیں نہیں ہوئی تھی. تو جو ہے استسقاء کا اعلان کیا گیا کہ لوگ جو ہے چل کر نماز استسقاء ادا کریں. تو جب سب نکل رہے تھے تو اس وقت جو ہے ایک بچہ بولا اپنے ابا کو، کیا بولا؟ جا رہے کے لیے تھے پانی کی نماز کے لیے. تو بچہ بولا ابا چلو چھتری لے کے جائیں گے. تو باپ پریشان ہو گیا. باپ بولا کہ بیٹے بارش تو ہے نہیں، ہم جا رہے ہیں کے لیے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بچے کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اس نے کہا جب ہم جائیں گے دعا کریں گے تو بارش ہوگی نا. کیا بولا؟ اب ہم جائیں گے نماز پڑھیں گے دعا کریں گے تو فوراً بارش ہوگی، پھر ہم بھیگ جائیں گے، لہذا چھتری لے کے چلو. تو یہ مولانا عاقل صاحب وہاں پہ سنائے تھے گنڈی پیٹ میں. خیر تو آج ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ وہ ایمان کی کمزوری ہے. بہرحال استسقاء کے مطلب وہ پانی کو طلب کرنا. موسیٰ نے پانی طلب کیا، اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں طلب السقیا. باب استفعال ہے، باب استفعال کے اندر مادہ کیا رہتا ہے؟ طلب کا مادہ رہتا ہے، چاہنے کا مادہ رہتا ہے. کیوں موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی کیا؟ نہیں، ان کی قوم کو ضرورت تھی. لقومہ، ان کی قوم کے لیے. وقد عطشوا فی التیہ، اور وہ لوگ کیا ہے؟ میدان تیہ میں پیاسے ہو گئے تھے. اس سے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے بنی اسرائیل جو ہے برسا برس تک تیہ کی میدان میں، جہاں پر جو ہے درخت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، خالی صحرا ہی صحرا تھا. میدان ہے، ابھی وہ میدان موجود ہے. کہاں پر ہے وہ؟ مصر میں غالباً. تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ گھوم رہے تھے. وہ ان پر ایک طرح کی سزا تھی. کیا سزا تھی بھائی؟ وہ اس لیے سزا تھی کہ وہ لوگ جو ہے بہت ساری غلط حرکتیں کر رہے تھے. ایک تو یہ ہے کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھے کہ وہ لوگ جو ہے کسی بت کی پوجا کر رہے ہیں تو بولنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جیسا کہ ان لوگوں کے لیے معبود ہے نہیں قرآن مجید میں یہ پارے 9 کے اندر. تو ایسی بہت ساری ان کی حرکتیں تھیں. تو انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ لوگ میدان تیہ میں گھومتے رہے. واقع تم تھوڑا بند کری تو اچھا ہے، وہ آواز بہت آئی.
समझ में आ गया ना सब? क्या कर रहे थे वो लोग? मैदान यतीम में घूम रहे थे। जाहिर सी बात है उस घूमने के वक्त में खाने पानी की तो जरूरत पड़ेगी ना, खाने पाने की जरूरत पड़ेगी। तो खाने के लिए क्या मिला उनको? खाने के लिए मनो सलवा मिला जी। बोलो, मन किसको बोलते हैं, सलवा किसको बोलते हैं? करीब बताया था, याद है? हलवा मन अपोजिट है, सलवा हलवा एक नहीं है। मन हलवा है और सलवा बेटे, ठीक है। तो बहरहाल खाने के लिए वो मिला और पानी के लिए तो पानी चाहिए। तो वो लोग जो है पानी का जब तलब किए हैं, फकुलना, हमने कहा, हमने किसको कहा? मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, इज़रिब बिअसाकल हजर, मारो अपनी लाठी से पत्थर को। तो कल मैं बता दें, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो है बड़ी अजीब व गरीब है। वही लाठी जब फिरौन के सामने डाल दी गई तो क्या बन गई थी भाई? अजदा बन गई थी। और वही लाठी से जो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? पत्थर पे पानी निकाले थे अल्लाह के हुक्म से मारकर। और जब ये पत्थर पे मारो बोले तो वो कोई आम पत्थर था या कोई खास पत्थर था? तो हमारे मुफस्सिर का मानना यह है कि वो खास पत्थर था, वो खास पत्थर था। बास हजरत ये भी फरमाते हैं कि बिल्कुल आम पत्थर था, एक जगह थी, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने लाठी मारी तो उसके चश्मे फूट गए। एक नहीं दो नहीं, कितने फूटे भाई? 12 चश्मे, इसना आशरा, कितने फूटे? 12 चश्मे फूटे। उसकी वजह भी आगे मालूम हो जाएगी। तो लेकिन हमारे मुसन्निफ का ये मानना है वह वल्लज़ी फर्र बिसौबिही, और वो पत्थर था जो उनका कपड़ा लेके भागा था। वो पत्थर था जो उनका कपड़ा लेके भागा था। कौन सा पत्थर है वो? वो पत्थर वो है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहाने के लिए अपने कपड़े उतारकर उस पत्थर पे रखे थे। मूसा अलैहिस्सलाम नहाने के लिए कपड़े उतारकर। अजीब व गरीब बात है, बनी इसराइल जो है ऐसी कौम है, पढ़े लिखे भी हैं, मगर उनके अंदर शरारत और बदतमीजी हद से ज्यादा थी। और हाल ये था बनी इसराइलियों का कि वो लोग जो है ये समझते थे कि मर्द सब मर्द हैं, मर्द का आजू एक जैसा रहता ना रहता, तो हमारा भी वैसे उसका भी वैसे, तो सब एक जगह नहा सकते बिल्कुल नंगे धड़ंगे, नौज़ुबिल्लाह, ऐसा नहाया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को जो शर्म व हया और इफ़्फ़त और पाक दामनी अता फरमाता है, उस इफ़्फ़त की वजह से वो अपना सतर किसी के सामने खोल सकते ही नहीं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल अलग थलग रहते थे, उनके साथ में जाते थे, उनको नसीहत भी करते थे, यकीन अभी है तो करते थे ही होंगे, मगर वो लोग नौज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर ये शिकायत करने लगे, एतराज़ करने लगे कि इनके जो है अंदरूनी हिस्से में कुछ मरज़ है, कुछ बीमारी है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इन्हों हमारे सामने जो है आना नहीं चाहते। इस तरह जो है आपस में चिमगोइयाँ करने लगे। समझ में आ रहा? अब ये वाक़या कहाँ तक सही है अल्लाह बेहतर जाने, इसकी पूरी तहक़ीक़ हदीस मुबारक से नहीं, इसराइली रिवायत ही है, अब सही सनद से साबित है नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने। अगर ये वाक़या सही है तो उसका जवाब उसके तहत यहाँ मुसन्निफ ने फरमाया है, मुफस्सिर ने, कि मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा ऐसे ही नहा रहे थे और बनी इसराइल एक तरफ थे, मूसा अलैहिस्सलाम दूर जो है अलग से एक पत्थर के ऊपर अपना तहबत वगैरह निकाल कर रखे थे। तो जब नहाना शुरू करे वो पत्थर क्या हुआ? भागना शुरू करा, इनका कपड़ा लेके गोल 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 घूमते हुए। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी लेके वो पत्थर के पीछे भागे, रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे कपड़े दे दे, मुझे कपड़े दे दे। तो बनी इसराइल पूरे देखे तो महसूस हुआ उनको कि मूसा अलैहिस्सलाम तो माशाअल्लाह सेहतमंद है, कोई भी जो है उनके अंदर कोई मर्ज, कोई धब्बे या कोई जो है कमजोरी, बीमारी बिल्कुल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इस तरह पर उनके सामने जाहिर करवाया। तो यहाँ पर उसी की तरफ इशारा किया है मुफस्सिर ने, क्या बोल के किया? फर्रा बिसौबिही, वो वही पत्थर है, वो हुवल हजर, वही पत्थर है जो उनका कपड़ा लेकर भागा था। तो इसी पत्थर पर फिर लाठी से मूसा अलैहिस्सलाम मारे, वो अल्लाह ताला उसी पत्थर पर मारने का हुक्म फरमाया। बहरहाल आगे देखिए, खफीफुन मुरब्बउन करअसी रजुलिन, इस पत्थर की सिफत ये है वो हल्का सा था, चौकोर था, हल्का सा था, चौकोर था, गोल नहीं था, चौकोर था, गोल नहीं था, चौकोर था, हल्का सा था, चौकोर था, करअसी रजुलिन, आदमी के सर के माने, आदमी का सर का सर था भाई, गोल रहता ना, ऐसा ही था। रुखामुन औ कद्दानुन, कद्दानुन भी है, कद्दानुन भी है। वो क्या था भाई? रुखाम था। रुखाम का मतलब है कि मरमर, संगे मरमर था, मरमर का था, या कद्दानुन, या जो है नरम पत्थर था।
فضربه تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ مارا. قرآن مجید کی آیت مبارکہ تو تیجھے فقل نضرب تو مارو تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو, تم اپنی پتھر کو مارو. پھر اس کے بعد انہوں نے مارا یا نہیں مارا وہ ذکر نہیں کیا گیا. لازم نتیجہ یہ ہے جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ مارے ہی ہوں گے. تو فضربه انہوں نے مارا. فانفجرت تو پھوٹ گئے. کیا پھوٹ گئے؟ انشقت وسالت یعنی پھوٹ گئے اور بہے اس سے 12 چشمے. پھوٹ گئے اس سے 12 چشمے قرآن مجید میں ہے. تو مفسر بتانا چاہتے ہیں کہ پھوٹ کر بہے, پھوٹ کر بہے. سالہ بہنا, اس سے 12 عینا, 12 عینا 12 چشمے. آپ بولیں گے 12 چشمے کیا ضرورت تھی بھائی؟ ایک چشمے سے بھی پانی پی نہیں سکتے تھے پورے لوگوں؟ پی سکتے نہیں پی سکتے, ایک چشمے سے پی سکتے ہیں, لیکن 12 چشمے پھوٹے. وجہ کیا ہے 12 چشمے پھوٹنے کی؟ اس لیے کہ ان کے 12 قبیلے تھے. بتا سکتے عمران وہ 12 قبیلے کیوں ہیں؟ 12 قبیلے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل. بولو کتنے بیٹے تھے ان کو؟ 12. تینوں کے نام میرے کو یاد ہے, بقیہ کے نہیں معلوم. بڑے بیٹے کا نام یہودا, بڑے بیٹے کا نام یہودا, سب سے چھوٹے والے کا نام بنیامین, اس سے بڑے والے کا نام یوسف. کیا کیا ہے؟ سب سے بڑے والے کا نام یہودا, سب سے چھوٹے والے کا نام بنیامین, یوسف. اب درمیان میں کون کون تھے کیا تھے اللہ بہتر جانے ہے. بعض تفسیروں میں نام ان کے یہودیوں کے پاس تو ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. تو ان 12 خاندانوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاندانوں کا لحاظ رکھا. ان کے خاندانوں کا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم, خاندان کی اہمیت, لیکن وہ فخر والی چیز نہیں ہے. وہ فخر والی چیز نہیں ہے, بلکہ اس حساب سے کہ کوئی خاندان کا لیڈر جو اپنے خاندان کو اپنے نگرانی میں رکھے, اس مقصد کے تحت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تم کو خاندان اور قبیلے بنائے. کیوں؟ پڑھو آگے. لتعارفوا, محافظ نہیں ہے, پھر لتعارفوا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو, پہچان کے لیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس واسطے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے بنائے. بعدد الاسباط, اسباط کی تعداد کے اعتبار سے, اسباط کی تعداد کے اعتبار سے. سبت کی جمع ہے اسباط, جمع سبتن, سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. کس کو بولتے ہیں سبت؟ نیچے لکھا ہوا ہے وہ ولد الولد, بیٹے کا بیٹا, پوترا. اور قرآن مجید میں جہاں جہاں سبت کا لفظ آیا ہے وہاں پر اولاد یعقوب علیہ السلام, جہاں جہاں سبت آیا ہے وہاں ان لوگوں کو خاص طور پر سبت کہا گیا. والاسباط, والاسباط میں کیا ہے؟ تو ان کے جو ہے اسباط تھے, ان کی تعداد کے اعتبار سے. قد علم کل اناس, جان لیا, یقیناً جان لیا ہر انسان نے. اناس بول کر یہاں پر کیا مراد ہے؟ سبت منہم, ان میں کے ہر خاندان میں. سمجھ میں آ گیا؟ ہر خاندان نے, ہر سبت نے جان لیا مشربہم, اپنے گھاٹ کو. گھاٹ بولتے ہیں پانی پینے کی جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ گھاٹ. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں, مشرب پانی پینے کی جگہ. کون سا جگہ ہے مشتاق؟ کون سا جگہ ہے؟ مولانا مشتاق ہے, جس کو پوچھو نا جواب دینا. شریبا یشرب سے مشرب, پانی پینے کی جگہ یا وقت. تو وقت تو نہیں ہے یہاں, پانی پینے کی جگہ ہے. تو ہر جماعت نے یا ہر خاندان نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا. موضع شربہم, ان کے پانی پینے کے مقام کو. فلا یشرکہم فیہ غیرہم, کہ شریک نہ ہو ان میں ان کا غیر. وہ لوگ اپنے پانی پینے کی جگہ میں پینا, دوسروں کی جگہ میں نہیں جانا. جب الگ الگ ان کو جو ہے پانی پینے کے لیے وہ لگا دیے گئے ہیں ڈبے, تو دوسری جگہ جا کے نہیں لینا. دفتر میں ایک ڈبہ رکھے, یہاں پہ ایک رکھے, تو کیا کرنا؟ یہاں گئے پینا, دفتر میں جانا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے, چلیے آگے. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور ہم نے ان سے کہا. یہ تو بنی اسرائیلیوں کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے ویسا الگ الگ خاندانوں میں وغیرہ میں کر کے کسی ایک میں دوسری کو شریک مت ہو, ایسا نہیں فرق. لالو لکھ دو جی. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور ہم نے ان سے کہا کلوا واشربوا, کھاؤ اور پیو. کھانے میں کیا کیا ہے؟ کھانے میں کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے اس وقت کھانے میں کیا تھا؟
حلوہ اور گوشت. بٹے ہاں. اور پینے میں پانی من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت ہو جاؤ زمین میں فساد مچانے والے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ حال مؤکدۃ، یہ مفسدین جو ہے حال مؤکدہ ہے. عثوا کے معنی فساد مچانا ہے. عصیہ، عصیہ یا عصا، اب اس میں یہاں سے کیا معنی ہے اس کے؟ فساد مچانا. تو تعثوا مت ہو جاؤ زمین میں فساد کرنے والے. تو تعثوا کا مطلب ہے فساد کرنے والے مت ہو جاؤ ہے، مت فساد کرو زمین میں. پھر مفسدین لایا گیا ہے اسی کو، اس کو بولتے ہیں حال مؤکدہ، اس حالت میں کہ فساد کرنے والے. تو مت فساد مچاؤ اس حالت میں کہ فساد کرنے والے. ترجمہ کیا ہوتا؟ مت بچاؤ فساد فساد اس حالت میں فساد کرنے والے. تو حال مؤکدہ بولتے ہیں، حال مؤکدہ. آیا سمجھ میں؟ حال مؤکدہ حال کے لیے کیا ہونا پڑتا ہے؟ ذوالحال ہونا پڑتا ہے. ذوالحال کون ہے؟ تعثوا میں جو انتم ضمیر ہے نا، لا تعثوا میں جو انتم ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے. تم مت فساد مچاؤ زمین میں اس حالت میں کہ فساد کرنے والے ہو جاؤ. تو اب اردو میں ہم ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ زمین میں فساد کرنے والے مت ہو جاؤ بولتے ہیں. حالانکہ تاکید کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے. تو زمین میں بالکل فساد مت مچاؤ. کیا بولنا؟ سمجھ میں آئے گا کیا ترجمہ ہو رہا؟ کیا سمجھا؟ کون سا ہے حال موقت؟ وہ ہے. ارے لا تعثوا فعل ہے، اس کے اندر جو انتم ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اس کا حال ہے مفسدین. لا تعثوا کے مطلب یہ فساد مت مچاؤ ہے. پھر مفسدین حال مؤکدہ ہے. شاید بھی سمجھ رہے؟ ہاں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین ہو گیا نا سب؟ حال مؤکدہ ہے اپنے عامل کے لیے. کون ہے عامل اس کا؟ انتم ضمیر ذوالحال رہتا نا عامل. من عافیہ، یہ عافیہ سے ہے. بکسر المثلثہ، سائے مثلثہ کے کسرے سے. مثلثہ بولے تو سابلے جیسا، مثلثہ بولے تو ساب. افسدہ اس کے معنی کیا ہے؟ افسدہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. لن کے لیے ہے نفی کی تاکید کے لیے. کیا بولنا؟ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے. علی طعام، کھانے پر. مست کھانے کو مل گیا. کیا مل گیا؟ منو سلوا. پینے کو جو ہے زبردست 12 چشموں کا پانی، الگ الگ قسم کا، مگر جو ہے پسند نہیں آتا. یہ انسان کی فطرت ہے. کہتے ہیں روز بریانی کھلائے تو پسند نہیں آتی. اسی وجہ سے کہتے ہیں ہر شب شب قدر بو دے، ہر شب شب قدر بے قدر بو دے. ہر رات اگر شب قدر ہوتی تو شب قدر کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو ان کو جو ہے روزانہ منو سلوا مل رہا، بہترین چشمے کا پانی مل رہا. دونوں چیزیں آسمان سے آئی ہوئی ہیں، مطلب زمین سے آئی ہوئی ہے. پانی تو زمین سے آیا ہوا ہے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل سے آیا نا بھائی، تو وہ پسند نہیں آیا. انہوں نے بولا کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر. ای نوع منہ، یعنی اس کی ایک قسم پر. واحد ایک، وہو المن والسلوى، اور وہ منو سلوا ہے. ایک کھانا بتو آپ بولیں گے دو کھانے ہیں نہ بولیں گے، یعنی دو کھانے ہیں لیکن ایک قسم کا کھانا ہے. لیکن جیسے بریانی کے ساتھ جو ہے چٹنی اور کیا رہتی گوشت وغیرہ، روزانہ وہ رہے تو کیا بولیں گے اس کو؟ ایک ہی کھانا بولیں گے. روزانہ ایک ہی کھانا کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے؟ بریانی چٹنی گوشت وغیرہ کھا رہا ہے. ایسا تو ایک کھانا نہیں ہے، کھانے تو دو ہیں مگر ایک قسم کا کھانا، ایسا بولتے ہیں. اسی وجہ سے مصنف کرے ہیں نوع منہ واحد، اس کی ایک قسم، اور وہ من و سلوا ہے. فادع لنا، دعا کرو ہمارے لیے. ربک، اپنے رب سے. یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے. شیئن، شیئن یہاں پہ مصنف نکالے. سمجھ میں آئے نا؟ کیونکہ مما ڈائریکٹ وہاں پر قاعدے کے اعتبار سے مکمل نہیں آ سکتا، تو شیئن رہتا ہے. تو یہاں پر شیئن محذوف ہے، بولے ایسا کچھ. شیئن کچھ، کوئی چیز اس میں سے جو زمین اگائے. تم لوگ جو ہے تلخیص المفتاح پڑھیے شاید. انبت الربیع البقلہ بول کے، ربیع نے ترکاری اگائی. تو اصل اگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ ربیع کی طرف کی جاتی ہے، زمین کی طرف کی جاتی ہے. یہاں پر سمجھ آئے گا نا سبب کے درجے میں. تو جو زمین اگاتی ہو، یہ من بیان کے لیے، من بیانیہ ہے. یعنی بولنا پڑتا. کیا بولنا پڑتا؟ من بقلھا بولے تو یعنی اس کی ترکاری، اس کی ترکاری. بقل بول کر کیا ہے؟ ترکاری. وقثائھا، اور اس کی ککڑی. بقل کی جمع بقول. آج کل عربی میں بقالہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وہ بقالہ چھوڑ کے کیا بولتے ہیں؟ بقالہ. بقالہ بولتے ہیں، بقالہ. ہر کرانے کی دکان کو بقالہ بولتے ہیں عربی میں. بقالہ بھی نہیں بولتے، بقالہ. سمجھ میں آئے نا؟ خواہ بولتے تھے حیدرآباد جائیں گے وہاں.
وقصائها اور اس کی ککڑی، وفومها اور اس کی فوم کا ترجمہ لہسن بھی کیا گیا ہے. اب ہمارے مصنف جو ہے ہند کا ترجمہ کر رہا ہے. ہند کس کو بولتے ہیں؟ گیہوں کو بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کی گیہوں. اردو میں ایسی جگہوں پر اردو میں جو ترجمہ ہوتا ہے نا، اس کی ککڑی ہوئی، ترکاری ہوئی، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوئی، دال ہوئی اور پیاز ہوئی، ایسا ترجمہ کرتے اردو میں. مگر ہم حیدرآبادی لہجے میں تو ایسا نہیں کرتے ترجمہ. کیا کرتے؟ اس کی ترکاری، سبزی، اس کی ککڑی اور اس کی گیہوں اور اس کی دال، عدس مانے دال، وبصل اور اس کی پیاز. قال لهم موسیٰ، قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا دیکھو، اتستبدلون الذی هو ادنا، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے اس کو جو کہ ادنا ہے؟ کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو جو کہ ادنا ہے، بالذی هو خیر، اس کے جو کہ بہتر ہے. یعنی بہتر کے بدلے میں تم ادنا لینا چاہتے ہو، ایسا مفہوم رہتا ہے. بہتر کے بدلے میں تم ادنا لینا چاہتے ہو. ظاہر سی بات ہے، بہتر اس اعتبار سے کہ کھانے میں بھی لذت رہتی ہے اس کی. گوشت کے مقابلے میں یہ دال پیاز وغیرہ وغیرہ کیا اہمیت ہے اس کی؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ افضل ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بطور فضل کیا عطا فرمایا ہے، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دونوں اعتبار سے بھی کیا ہے، وہ افضل ہی افضل ہے. کیا تم بدل دینا چاہتے ہو اس کو جو کہ ادنا ہے، بدلے میں لینا چاہتے ہو. استبدال بدلے میں طلب کرنا، سمجھ گئے؟ باب استفال. تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ جو کہ ادنا ہے، یعنی اخص ہے، کمتر ہے، اس کے جو کہ بہتر ہے. تو ادنا کا اعلیٰ ہوتا ہے، ادنا کا کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ اعلیٰ ہوتا ہے. تو مصنف اسی وجہ سے اخص نکالے ہیں. اخص کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے. اخص کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے. تو ادنا بول کر اخص مراد ہے، کمتر. ادنا بول کر کیا مراد ہے؟ کمتر، اس سے جو کہ بہتر ہے. اشرف، خیر بول کر کیا مراد ہے یہاں پہ بھی؟ اشرف مراد ہے. ای تاخذونہ بدلہ، یعنی تم اس کو لوگے اس کے بدلے. کس کو لوگے؟ کمتر کو لوگے بہتر کے بدلے. بولو کمتر کو لوگے بہتر کے بدلے. خالی سوال کرے مثال. اس کو بولتے ہیں حمزہ استفہام انکاری. یعنی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم کو ایسا کیا کھیلتے، مطلب انہیں بولتا ہوں کھیلتا ہوں، ایسا نہیں کرتا، مطلب نہیں کھیلنا چاہیے. اب جیسے میں سوتے رہتے بیٹھ کے، کیا میں اثر ہے تو کیا مطلب ہے؟ نہیں سونا چاہیے. حمزہ استفہام انکاری. میں کتاب لکھا چھوٹی سی، اس کے اندر ہے استفہام انکاری کہاں کہاں آتا. حمزہ استفہام انکاری بھی ہوتا اور حمزہ استفہام اثباتی بھی ہوتا. یعنی کرنا چاہیے، کیا کریں آپ لوگوں، یعنی کرنا چاہیے. تو استفہام انکاری بھی ہو سکتا ہے، استفہام اثباتی بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. والحمزۃ للانکاری، تو حمزہ انکار کے لیے. فابوا ان يرجعوا، وہ لوگ لوٹنے سے انکار کر دیا. ابا یا ابا نے کیا ہے؟ انکار کر دیا. کس بات کے لوٹنے سے انکار کر دیا؟ اپنے سوال سے واپس آنے سے انکار کر دیے. کیا سوال کیا تھا انہوں نے؟ ککڑی دال وغیرہ 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 سب ویجیٹیبل تھے سالے، سب کیا تھے؟ ویجیٹیبل. نان ویج پسند رہتا نا انسان فطرت کے مطابق، نان ویج کو پسند کر رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ویج کو پسند کر رہے ہیں. فابوا ان يرجعوا، تو انہوں نے کیا کرے؟ واپس نہیں لوٹے، واپس لوٹنے سے انکار کر دیا. فدعا اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. کون دعا کی؟ دعا موسیٰ علیہ السلام ہے، ضمیر ہوا موسیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اللہ مفعول ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. فقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اب میں آسمان سے ککڑیاں نہیں اتارتا ہوں، آسمان سے ککڑیاں نہیں اتاروں گا، لہسن پیاز وغیرہ نہیں اترے گی. اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ زمین سے محنت کر کے اگانا پڑے گا. سمجھ گئے نا؟ فقال تعالی، اچھا اللہ دعا بھی ایسی کرے تھے نا، اللہ بولے زمین جس کو اگاتی ہے وہ چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ زمین پہ محنت کرو، اگا، ہمارے فضل سے پھر اگے گی. اہبطوا انزلوا مصرا، اترو. انزلوا حبطا بول کر نزلہ مراد ہے، یعنی اوپر تھے کہتے تھوڑا سا نیچے ایک شہر آباد تھا، وہاں تک جانا ہے. انزلوا مصرا، اترو مصر میں. تو یہ مصرن ہے، مصر ملک نہیں ہے. وہ مصر جو ملک ہے وہ تو علم ہے. عام طور پر جو اسم مصر ہے منصرف، وہ کیا ہے؟ وہ شہر، اس کے معنی شہر. اسی وجہ سے من الامصاری بولے ہیں، شہروں میں سے کسی شہر میں اترو. نزلہ بولا جاتا ہے سفر کر کے کسی آدمی کسی جگہ جب ٹھہرتا ہے نا، اس کو بھی نزلہ بولتے ہیں. ربی انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین، ہے نا بھی، اے میرے رب مجھ کو اتار، ایک مبارک اتارنا.
اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اچھا خیر وہاں تو انہوں غذا کے لیے دعا کرے تھے. خیر تو ایک شہروں میں سے کسی شہر میں اترو فإن لکم فیہ ما سألتم, تو تمہارے لیے اس میں وہ ہوگی جو تم سوال کرو گے نباتات میں سے. وضربت, خیر وہ لوگ گئے وہ کرے یہ کرے, پھر اس کے بعد بھی ان کی بدتمیزیاں ختم نہیں ہوئی, اس کا ذکر کرتا اللہ تعالیٰ. وضربت جعلت علیہم الذلۃ, اور ڈال دی گئی یعنی مار دی گئی ان پر ذلت. مار دی گئی کا مطلب بنا دی گئی ان پر ذلت. الذل والہوان, ذلت وہ تو ذل اور ہوان, ذلت اور پستی, ذلت اور پستی. والمسکنۃ, اور مسکنہ محتاجی, مسکنہ بولے تو محتاجی, اسی بولے تو فقیری. ای اثر الفقری, یعنی فقیری کا اثر. من السکون والخزي فهي لازمۃ, یہ مسکنہ سکون سے ہے. سمجھ میں آ گیا نا کیا مطلب اس کا سکون کا؟ وہی فقیری ہونا, ذلت ذلیل ہونا. فهي لازمۃ لهم, وہ اس کے ان کے لیے لازم ہو گئی, وہ ان کے لیے لازم ہے. کون؟ مسکنت جو ہے فقیری ان کے لیے لازم ہو گئی. اب ان کے کہاں فقیر کہاں مالدار رہتے, مالدار صرف جسم سے, اور مالداری جو ہے اسباب مال کا نام نہیں ہے. خوب پیسہ آنے کے باوجود بھی ان کو جو ہے اگر سکون نہ ملے تو کیا ہے وہ فقیری سے. سمجھ میں آ گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, مالداری اصل کون سی ہے؟ دل کی مالداری چاہیے. حل میں مزید کی جو رٹ رہتی نا تو وہ فقیر ہی ہے شمار ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا. فہی لازمۃ لہم, تو وہ ان کے لیے لازم ہوگی اگرچہ کہ وہ مالدار ہوں, اگرچہ کہ وہ مالدار. سمجھ میں آ گیا نا. مالدار ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے جو ہے فقیری ہی مار دی گئی, یعنی دل کے اعتبار سے وہ لوگ فقیر رہیں گے ہمیشہ. لزوم الدرہم المضروب لسکتہ, جیسا کہ ڈھلے ہوئے درہم کے لیے لازم, ڈھلا ہوا درہم اس کے سکے کے لیے لازم ہے, ٹھپے کے لیے لازم ہے. یعنی جو درہم کو ڈھالا جاتا ہے اس پر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے, اسی طرح پر ان کے اوپر فقیری کا ٹھپا لگا دیا گیا. سکہ مانا ٹھپا. وباؤ, وہ لوگ لوٹے. رجعوا بغضب من اللہ, کیسے لوٹے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کو لے کر لوٹے. ذالک الضرب والغضب, وہ یعنی وہ ان کے اوپر ذلت کا مار دینا اور اللہ کا غضب اس وجہ سے کہ بِأَنَّهُمْ باسببیہ, بسبب انہم, اس سبب سے کہ وہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. کیسے انکار کرتے تھے؟ بعض چیزوں کو نہیں مانتے بولتے تھے کھلم کھلا, اس طرح پر انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ, اور انبیاء کا قتل کرتے تھے. کم سے کم 2 نبیوں کو قتل تو ثابت ہے. کون کون ہے وہ؟ زکریا اور یحییٰ. کا زکریا و یحییٰ بغیر الحق, نا حق, ای ظلمن, ظلم کرتے ہوئے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ نافرمان تھے اور حد سے آگے بڑھتے تھے. اعتدا, عدوان, اعتدا مانے آگے بڑھنا. یتجاوزون الحد فی المعاصی, یتجاوزون الحد فی المعاصی, وہ لوگ حد سے آگے بڑھتے تھے گناہوں میں. گناہ کبھی کبھار ہو گیا لیکن فوراً توبہ کر لیا, تو اس کو کیا بولتے ہیں, حد سے آگے بڑھنا نہیں بولا جاتا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن, تم سب گنہگار ہو, لیکن وخیر القطائن التوابون, بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے, حد سے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ کرتے جا رہے ہیں تو گناہ میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. سمجھ گئے نا سب؟ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ يَتَجَاوَزُونَ الْحَدَّ فِي الْمَعَاصِي, نہیں سمجھے؟ حد سے آگے بڑھتے تھے معاصی میں. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَكَرَّرَهُ لِلتَّاكِيدِ, اور اس کو مقرر کیا ہے تاکید کے لیے. اس کو مقرر کیا ہے, اس میں اشارے کو مقرر کیا. ذالک بلکہ اس میں اشارہ لایا نا, ہاں وہ چیز, تو وہ اس میں اشارہ کیا کیا ہے, مقرر لایا تاکید کے لیے. صرف اتنا ہی بولا جاتا کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بما عصوا وکانوا یعتدون, مگر وذالک, اس طرح پر جو ہے اس میں اشارے کو بطور تاکید کے لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ لوگ حد سے آگے بڑھتے تھے. ان پر جو ظلم ہے, جو کیا کہتے ہیں مسکنت ہے اور ذلت ہے, وہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ لوگ جو ہے ظلم میں اور سرکشی میں بہت زیادہ آگے ہو چکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.